لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعزائے گرامی قدر، سورہ مبارکہ صف کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ نور پروردگار کو اور نور ائمہ معصومین کو اپنی پھونک سے بجھا دیں گے، ہواؤں کے ذریعے سے خاموش کر دیں گے. لیکن جب پروردگار عالم کسی نور کو مستقر کیا کرتا ہے تو اس انداز میں مستقر کیا کرتا ہے کہ اسے تمام بھی رکھا کرتا ہے، باقی بھی رکھا کرتا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اذان گرامی، ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب ہے، اور اسی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور زمانے کے امام کے حضور میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج 8ویں امام کے گھر میں یعنی علی کے گھر میں محمد کی آمد ہو رہی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ امام محمد تقی کی ہستی وہ ہستی کہ جن کا لقب بیان کیا گیا جواد، اور تقی بھی لقب ایک خاص اعتبار سے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اپنے اس نور کی حفاظت کس انداز میں کی. عام طور پر مومنین
ایک حرز اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو نوے امام کے ساتھ مخصوص ہے، جسے حرز جواد کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم جب اپنی مقرب ہستی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، تو اس انداز میں بچا لیا کرتا ہے کہ ظالم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا، لیکن خدا کی حفاظت، خدا اس انداز میں اپنے نور کو مکمل رکھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسے نقصان پہنچنے نہیں دیتا۔ امام محمد تقی کا حرص آج بھی مومنین کے لیے فائدہ مند، اور مومنین اپنی حفاظت کے لیے حرز امام جواد کو اپنے ہاتھ میں انگوٹھی کی صورت میں پہنتے ہیں یا اپنے گلے میں تعویذ کی صورت میں پہنتے ہیں۔ آج امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ جب امام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، 8ویں امام اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو آج میرے گھر میں وہ آ رہا ہے کہ جو شبیہ موسیٰ بھی ہے، شبیہ عیسیٰ بھی ہے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ شبیہ موسیٰ کس اعتبار سے، شبیہ عیسیٰ کس اعتبار سے، اور امام جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جو موسیٰ کی طرح دریا کو شگافتہ کرنے والا ہے، یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جس کی ماں عیسیٰ کی مادر کی طرح پاک و پاکیزہ ہے۔ اور جب امام اس دنیا میں تشریف لاتے تو وہ معجزات کا ایک سلسلہ کسے دیکھ کر 7ویں امام کی بیٹی تاریخ نے نام لکھا حکیمہ خاتون، وہ بھی حیران رہ جاتی ہیں اور 8ویں امام سے فرماتی ہیں جب امام پیدا ہوئے تو کیا معجزہ دیکھا کہ ایک ایسا نور طلوع ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا کا پورا گھر روشن ہو گیا، اور کیوں نہ ہو، یہ سب کے سب نور پروردگار کا ایک مظہر ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ نور اس انداز میں پھیلا، سب سے پہلے تو اس نور کو دیکھ کر چونک گئی، اب جب اس بچے نے آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی کلمے کی تلاوت کرنا شروع کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مرتبہ جب ایک چھوٹے بچے کو بولتے ہوئے دیکھا، حیرانی کے عالم میں امام رضا کی خدمت میں آئی، اور امام رضا اس وقت ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم نے جو ابھی معجزات اس کی شخصیت سے دیکھے ہیں، یہ کمالات اتنے بڑھتے چلے جائیں گے کہ لوگ اس کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ علم امامت کو لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر ہے، کم سن بچہ، لیکن کس انداز میں جرأت کی مثال ہے کہ روایتوں نے جملہ لکھا کہ جب مامون کی سواری ایک مقام سے گزری تو ایک مرتبہ شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی، سارے کے سارے بچوں نے بھاگنا شروع کر دیا، ایک طرف بھاگ گئے، ایک بچہ ایسا ہے کہ جو درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ مامون نے اپنی سواری کو روک کر اس بچے کے قریب جا کر پوچھا، کیا بچے یہ بتا کہ سارے کے سارے بچے بھاگ گئے، تو کیوں اپنے مقام سے نہیں ہلا؟ امام کا دور علوم کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے بڑا ہی کمال کا دور ہے، اور اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ترین دور ہے کہ خود مامون الرشید کے بارے میں تاریخ نے جملے لکھے کہ دشمنان اہل بیت کے اندر اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس کچھ علم موجود تھا تو اس میں سے ایک بڑا نام مامون الرشید کا ہے۔ مامون نے رک کر پوچھا بچے سے کہ یہ بتا، سب کے سب بچے چلے گئے، تو کیوں اپنے مقام پر رک گیا؟ اور یہ بچہ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو، اپنا مقام چھوڑ کر جانے کی 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ انتہائی بہترین اور مدلل قسم کا جواب کہ یا تو راستہ تنگ ہو کہ تیری سواری نہ گزر سکے اور مجھے چلے جانا پڑے، یا پھر میں نے کوئی جرم کیا ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے تجھ سے چھپ کر بھاگنا پڑے، اور اگر یہ 2 وجہ نہ ہو تو پھر تو اتنا ظالم شخص ہے کہ کسی کو بھی دیکھ کر نقصان پہنچا سکتا ہے، اس وجہ سے میں وہاں سے چلا جاؤں۔ اب امام کس انداز میں جواب دے رہے ہیں؟ بہترین قسم کا مدلل جواب، اور ایک بچے سے اس قسم کے جواب کی توقع کون رکھ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ مامون حیران ہوا کہ یہ بچہ اتنی جرأت والا اس انداز میں جواب دے رہا ہے کہ راستہ تنگ نہیں ہے، چوری میں نے کی نہیں ہے، گناہ میں نے کیا نہیں ہے، تو
اگر تو ظالم ہے تبھی تیری وجہ سے لوگ بھاگیں گے، ورنہ اپنے مقام کو چھوڑ کر کون جائے گا؟ حیران ہوا، آگے بڑھ گیا۔ جب واپسی پہنچا، ایک مرتبہ پھر امام کو رستے میں پایا، اپنی سواری کو روکا اور سواری روک کر امام سے سوال کرنے لگا کہ بچے یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی امام اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کتنے بہترین انداز میں علم کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آسمانوں میں بادلوں کو پیدا کیا ہے، زمین میں سمندروں کو پیدا کیا ہے، اور آسمان سے بارشیں برستی ہیں، سمندر میں پانی موجود ہے، اور پروردگار عالم نے لوگوں کو حکومت دی ہے، وہ جاتے ہیں سمندر سے پروردگار عالم کی خلق کردہ مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں بند کر کے حجت خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ واقعا کتنا بہترین انداز میں امام اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے ہاتھ میں بند کر کے کسی چیز کو لاؤ گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم تو پروردگار عالم کی خلق کردہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر ہاتھ میں بند بھی کر دو گے تو ہم تمہیں یہ بھی بتا دیں گے کہ کہاں سے لے کر آئے ہو اور کیا لے کر آئے۔ یہ امام کا علم ہے جو امام مامون الرشید کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ابتدا سے زندگی کے اندر معجزات کا ایک سلسلہ ہے۔ جب امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، روایتوں نے جملہ لکھا کہ 8ویں امام جب خراسان کی طرف جا رہے تھے، محمد ابن سنان امام کے پاس موجود تھا۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولا، کوئی کام ہو میرے لائق تو بتائیے، فرزند کو کوئی امانت دینی ہو تو بتائیے۔ اس وقت محمد ابن سنان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ آنکھوں کی بینائی کمزور تھی۔ امام علیہ السلام نے ایک تحریر لکھ کر دی اور کہا کہ جاؤ، یہ جا کر میرے فرزند کو دے دینا۔ امام علیہ السلام کے پاس جب محمد ابن سنان پہنچا تو روایتوں نے جملہ لکھا کہ امام کے پاس جا کر تب تحریر دی، چھوٹا سا کم سن بچہ ہے۔ جب امام کو تحریر دی، امام نے تحریر کو لے کر محمد ابن سنان سے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہاری آنکھوں کی بینائی کیسی ہے؟ اس نے کہا مولا تکلیف ہے۔ امام نے اس تحریر کو محمد ابن سنان کی آنکھوں سے مس کیا۔ روایتوں کے اندر جملے ہیں کہ بچہ اتنا چھوٹا، اتنے کم سن کے گہوارے کے اندر موجود ہے۔ جب تحریر کو آنکھوں سے مس کیا، محمد ابن سنان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، مکمل طور پر آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ اس کے بعد روایتوں کے جملے ملتے ہیں کہ محمد ابن سنان جب بھی کسی سے ملتا تھا اور لوگ اس سے تکلیف کا پوچھا کرتے کہ تمہاری تکلیف کیسے دور ہوئی، تو کہتا تھا کہ کچھ فطرس والے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مجھے اپنے جھولے سے شفا دے دی۔ اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ یہ فطرس والے کون ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس دور کے اندر بھی ایک صاحب ایسا ہے کہ اس طبیب فطرس کی مانند ہے کہ جس نے فطرس کو شفا دی تھی اور اس طبیب نے مجھے شفا دے دی ہے۔ یہ نوے امام کے دور کے وہ معجزات ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ وہ امام کے اگر کسی مقام پر بیٹھ کر وضو کر لیا کرتے ہیں، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر وضو کر لیا کرتے ہیں، تو وہ درخت اتنا سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اس میں اتنے بہترین پھل لگ جایا کرتے ہیں کہ لوگ اس پھل کو کھا کر کہتے ہیں زندگی میں ایسا کبھی پھل نہیں کھایا۔ یہ نوے امام کا دور علمی اعتبار سے بھی بڑا اہم ترین دور ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مامون الرشید کی عادت تھی، علم دوست آدمی تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے اس علم کو دشمنی اہل بیت کے اندر صرف کیا، لیکن جب اپنی بیٹی کو امام محمد تقی علیہ السلام سے ازدواج کیا تو لوگوں کے سامنے امام کے مقام کو بھی پیش کرنا چاہا کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروا رہا ہوں، اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ رشتہ ازدواج کے اندر منسلک کر رہا ہوں۔ اور وہ تاریخ کی روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کم سنی کے عالم میں 30,000 سوالوں کے جوابات امام پیش کر رہے ہیں، مختلف مناظروں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بڑا مشہور و معروف قضیہ، آج جو چور کو سزا دی جاتی ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس کے اوپر بھی تاریخ میں بڑی بحث ملے گی۔ یہ نوے امام کا دور ہے، بڑے بڑے علم رکھنے والے آ کر یہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام کے دور کے اندر بھی ایک ایسا ہی شخص کہ جب معتصم کے دربار میں پہنچا، تو معتصم کا دور بعد کا دور ہے،
اس کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ 20 سال پہلے مجھے مر جانا چاہیے تھا. اور کیوں مر جانا چاہیے تھا؟ اس وجہ سے مر جانا چاہیے تھا کہ اس بچے نے ایسا جواب دیا اور اس کی بات کو مان لیا گیا. اور امام علیہ السلام نے ایک ایسے سوال کا جواب دیا کہ جو آج بھی شرعی قانون کے اندر موجود ہے مختلف مقامات پر، کہ جب بحث نکلی، ایک چور کو پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اسے کیا سزا دینی چاہیے. ہر کسی نے اپنی اپنی رائے کو پیش کیا، اور جس نے اپنی رائے کو پیش کیا اس نے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی پیش کی. ابن ابی داؤد اس وقت کے دور کے بڑے بزرگان اپنی اپنی باتوں کو پیش کر رہا ہے ہر کوئی. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ اپنے دور کے ان لوگوں سے کہ جو درباری تھے، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ اسے کیا سزا دینی چاہیے. ایک شخص آگے بڑھا اور آ کر جواب دینے لگا کہ اس کے ہاتھ کو کلائی تک کاٹ لینا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. اور کہنے لگا چونکہ تیمم کے اندر ہاتھ پر مسح کیا جاتا ہے، کلائی پر مسح کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کلائی تک کاٹنا چاہیے. دوسرا آگے بڑھا، کہنے لگا کوہنی تک کاٹنا چاہیے. اچھا تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. ہاتھوں کو دھونے کی جب بات ہوئی تو یہ کہا گیا کوہنیوں تک دھو. اب ہر کوئی اپنی اپنی دلیل پیش کر رہا. اور جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، پہلے تو امام نے کہا مجھے اس عمل سے باز رکھ، لیکن جب اصرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے جواب دیا. امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا انگلیوں کی جڑوں سے کاٹ دیں. یعنی ہاتھ کٹے گا، کلائی سے نہیں کٹے گا، انگلیوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. کہ سب نے دلیلیں دی، آپ بھی دلیلیں دے دیں. تو امام علیہ السلام نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں اعضائے سجدہ کا تذکرہ ہے. امام علیہ السلام کہنے لگے ان المساجد للہ، کہ اس سجدے کے مقامات یہ پروردگار عالم کی پراپرٹی ہے. امام نے جب اس اعضائے سجدہ کی آیت کی تلاوت کی تو امام علیہ السلام نے واضح پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ ہتھیلی جو سجدے کے اندر رکھی جاتی ہے، چونکہ یہ پروردگار عالم کی پراپرٹی ہے، لہذا اسے نہیں کاٹ سکتے. لہذا ہاتھوں کو کاٹو گے تو انگلیوں تک کاٹو گے. اور امام کا یہ جواب ایسا جواب تھا کہ جس کے بعد کسی کے پاس کہنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی. اور امام کے جواب کو تسلیم کر کے اس چور کو وہی سزا دی گئی جو امام نے تجویز کی تھی. یہی وہ کیفیتیں تھی جو اس دور کے ان درباری عالموں کو پسند نہ آئی، اور یہ سب کے سب امام سے جلن کا شکار ہو گئے. اور امام کا دور وہ دور کہ جس میں مختلف قسم کے مناظرے کیے جا رہے ہیں. کبھی امام کے مقام کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کی جا رہی، کبھی مختلف قسم کے سوال کر کے یہ سوچا جا رہا ہے کہ امام جواب نہیں دے پائیں گے اور لوگوں کی نظر میں امام کا مقام کم ہو جائے گا. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جو علم رسول خدا کا وارث ہے، جو علم علی ابن ابی طالب کا وارث ہے، وہ ایسے جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ لوگوں کی نظر میں علم محمد و علی کو دوبارہ زندہ کرتا ہوا نظر آئے گا. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں امام مختلف قسم کے جوابات دے رہے ہیں. کبھی مختلف مناظروں کے اندر جواب دے رہے ہیں، کبھی کوئی آ کر سوال کر رہا ہے امام اسے جواب دے رہے ہیں. یہاں تک کہ جب لوگوں نے آ کر علم ائمہ پر اعتراض کیا، امام نے اس کا بھی جواب دیا. کسی نے آ کر کسی کو فضیلت دینے کی کوشش کی، مولائے کائنات کے اوپر فضیلت دینے کی کوشش کی، امام نے اس کا بھی جواب دیا. یہ دو مختصر سی روایتیں کہ جو بحر الانوار کے اندر موجود ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک روایت کے جس میں سوال کرنے والا آ کر امام سے سوال کر رہا، عمر بن فرح نامی شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دریائے دجلہ کے پانی کا وزن آپ کو معلوم ہے. اب یہ کیسا عجیب سا سوال. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس پروردگار عالم کی طرف سے خاص علم ہے کہ جو عطا کردہ ہے، اور اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہماری حاجتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ ہماری مشکلات کو بھی جانتے ہیں. تو اس شب ولادت میں ہم اپنے ائمہ علیہ السلام سے توسل کر سکتے ہیں کہ پروردگار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے. اور امام سے توسل کرتے کہ مولا آپ ہماری ساری حاجات کو جانتے ہیں، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. امام کے پاس آ کر یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دریائے دجلہ کے پانی کا علم ہے،
امام علیہ السلام نے ایک سوال کیا اور بڑا بہترین سوال. امام علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا کہ پروردگار عالم چاہے تو یہ سارا کا سارا علم ایک مچھر کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو مچھر کو بھی یہ علم دے دے. تو پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ ہمارا مقام اس مچھر سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب خدا اس مچھر کو یہ علم دے سکتا ہے تو اگر یہ خدا ہمیں علم دے دے تو اس میں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ بس پروردگار عالم نے یہ علم اہل بیت علیہ السلام کو دے دیا، لہٰذا کسی مقام پر اعتراض مت کرنا، کسی مقام پر حیران نہ ہونا. وہ خدا جو مچھر کو علم دے سکتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی علم دے سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں جو بحر الانوار کے اندر موجود ہے کہ جب مولائے کائنات کے اوپر کچھ لوگوں کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا اور مختلف دلیلوں کو پیش کیا گیا تو امام علیہ السلام نے جب وہ دلیلیں سنی تو ایک ایک کر کے دلیلوں کا جواب دیا. ابھی بڑی عجیب و غریب قسم کی دلیلیں تھیں. یاد رکھیے تاریخ کے اندر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب جعلی حدیثوں کو گڑھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو ختم نہ ہوا، اور ان جعلی حدیثوں میں ان تمام لوگوں کی فضیلتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا. میں ان شخصیات کا نام نہیں لوں گا کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ جا کر بحر الانوار کے اندر یہ روایت دیکھ لیجئے گا کہ کس کس کی فضیلت کے اوپر دلیلیں پیش کی گئی. ایک مرتبہ یحییٰ بن اقسم آ کر فضیلت کے اوپر دلیلیں پیش کر رہا، اور کیا دلیلیں پیش کر رہا؟ جس کی شان میں، جس کی فضیلت میں دلیل پیش کر رہا اس کے بارے میں کہہ رہا کہ دیکھو یہ ہستی تو وہ ہستی ہے کہ پروردگار عالم جبرائیل سے کہہ رہا ہے کہ جا کر ان سے پوچھو کہ یہ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں، میں تو ان سے راضی ہوں. امام علیہ السلام نے جب اس دلیل کو سنا ایک مرتبہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ پروردگار جو دلوں کے احوال کو جان لیتا ہے، وہ پروردگار جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بندے کے بارے میں یہ نہ جان سکے کہ وہ مجھ سے راضی ہے نہیں راضی؟ یعنی در حقیقت تیری دی ہوئی دلیل قرآن کے منافی ہے، تیری دی ہوئی دلیل قرآن سے اختلاف رکھتی ہے. پھر جب دوسری دلیل دینے لگا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ ان کا مقام زمین پر وہی مقام ہے کہ جو آسمان پر جبرائیل و میکائیل کا مقام ہے. امام علیہ السلام پھر مسکرانے لگے. امام فرمانے لگے کہ عقلی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کر کہ مقام عصمت پر فائز کسی بھی ہستی کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جو گنہگار ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کیے ہوں. جبرائیل و میکائیل یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہستیاں ہیں، اور معصوم ہستیوں کا گنہگاروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جنت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے مثل چراغ ہیں. امام علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے تو کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے؟ آدم سے لے کر خاتم تک سارے کے سارے انبیاء جنت کے اندر موجود ہوں گے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ چراغ بن جائیں گے اور وہ ہستیاں چراغ نہیں ہوں گی؟ بلکہ تو در حقیقت ان انبیاء کی توہین کر رہا ہے کہ جن کے نور سے جنت منور ہوگی. لہذا اس قسم کی باتیں پیش کر کے فضیلت کو ثابت کرنے کے بجائے تو توہین کر رہا ہے انبیاء اور رسولوں کی. اور مختلف اور بھی سوالات ہیں جس کے امام نے جوابات دیے، لیکن امام نے یہ بات تو واضح کر دی کہ دیکھو تم جو باتیں پیش کر رہے ہو در حقیقت یہ وہ روایتیں جو بہار کی روایت کے اندر ایک جملہ موجود ہے کہ رسول اکرم نے یہاں تک جملے ارشاد فرمائے کہ دیکھو میرے بعد مجھ سے روایتیں منسوب کرنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، اور جب بھی کوئی ایسی روایت پیش کی جائے اسے قرآن مجید کے ساتھ چیک کر کے دیکھو. اگر قرآن اور اس کا متن ملتا جلتا نظر آئے، اس کا مفہوم ملتا جلتا نظر آئے تو قبول کر لینا. اگر قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے تو اسے اٹھا کر پھینک دینا. یہ جتنی باتیں تو نے کی ہیں یہ سب کی سب قرآن کی مخالف باتیں ہیں، لہٰذا ان باتوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا تیری جو بتائی ہوئی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری وہ روایتیں ہیں جو نقلی اور جعلی روایتیں ہیں. امام علیہ السلام کا دور علمی اعتبار سے بھی بڑا مضبوط ترین دور تھا. اب
اپنے چاہنے والوں کو بھی امام علیہ السلام نے اسی قسم کی تبلیغات کی۔ ایک چھوٹی سی روایت تبرک نام کی خدمت میں پیش کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو 3 چیزوں کی احتیاج، ضرورت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی توفیق، پروردگار عالم سے انسان مسلسل سوال کرے کہ پروردگار عالم اسے توفیق عطا کرتا رہے۔ اور دوسری چیز اپنے اندر کا واعظ، یاد رکھیے جب تک اندر کا نصیحت کرنے والا آپ کو نصیحت نہیں کرے گا، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ باہر کی باتیں جتنی بھی سن لے، لیکن جب تک اندر کا ضمیر ملامت نہیں کرے گا، انسان ترقی کی راہ پر نہیں جا سکتا، اصلاح کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ امام فرمانے خدا سے توفیق کا سوال کرو، اپنے اندر کے ضمیر کی آواز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی نصیحت کرنے والا ہے تو اس کی بات کو ماننے کی کوشش کرو۔ آج کے دور میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں کسی کی بات مانوں؟ اگر انسان اس بات کے اوپر عمل کر لے تو زندگی کے بہت سارے معاملات بن سکتے ہیں۔ اپنی ایگو، اپنی انا کو ایک طرف رکھیے، اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ زندگی کے معاملات میں انسان ترقی کرے۔ اور مومن کبھی بھی کسی بات کو یہ سوچ کے رد نہیں کرتا کہ میں کیوں مانوں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ دین کی بات ہے، ائمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا بارے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا سیرت ائمہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا